السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کیسر و کسریٰ کے محلات کی فتح کی داستان سنانے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز دوپہر سے پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوسوں دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے پہلے دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں تھا جو بچوں اور جوانوں میں کمسن دکھائی دیتے تھے، تاہم ان کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک جوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے لباس میں ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتے تھے اور اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کے عین دار تھیں جو عمر کے ایک حصے ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک ترکش کمان اور تلوار سے سجائے ایک خوبصورت کمیت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا، اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمنوں کی صفیں ہوتی تو اس کی خود اعتمادی میں فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کے بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا تو اس کے پیچھے ایک غلام کے بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کے بے باک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو اس کے تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کے بجائے اس کی مسکراہٹ دیکھنا اور اس کے کہکہے سننا پسند کرتے تھے۔ دوسری طرف عباد اس کا دراز قامت اور بھاری بھرکم غلام جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل عباد کے اونٹ کے دم پر بندھی ہوئی تھی اس میں سامان لٹکا ہوا تھا۔ سرائے کی 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اور اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی تو نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستون پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافر کے لیے ایک طرف چٹائی بچھائی تھی اور دوسری طرف چند بوسیدہ منزلیں اور تخت پڑے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ دائیں ہاتھ کی طرف دیوار کے ساتھ ایک طویل چپڑا استبل کا کام دیتا تھا جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک آدمی جو اپنی قیمتی قبا اور عمامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا تھا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر میں اس کے چہرے کی خوشی درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسرے میز پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹ کو درختوں سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، اگر آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کے بجائے باہر چرانے چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیجتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لٹکا ہوا ہے اور ہم یہاں سے بھی ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب کے تاجر کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ اسفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کوئی معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل یہاں سے گزر رہے تھے اور یروشلم 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ کافی